عذاب میں بھی مبتلا ہیں۔ کراچی میں کس طرح سے ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، بلوچستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور فوج کارروائیاں کر رہی ہے جو ہے وہ بقول فوج کے انتہا پسندوں کے خلاف، انتہا پسند خود کا حملے کر رہے ہیں اور وہ کتنے لوگوں کو مار رہے ہیں۔ وہ بھی فرمایا انظر کیف نصرف الآیات، اے نبی دیکھیے تو صحیح کہ ہم کس طرح سے آیتوں کو مختلف انداز سے، مختلف اسلوبوں سے پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ لعلہم یفقہون، تاکہ وہ بات کو سمجھ سکیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اے نبی آپ کی قوم نے اس قرآن مجید کو جھٹلا دیا حالانکہ یہ قرآن حق ہے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اے نبی ان سے کہیے کہ میں تم پر ذمہ دار نہیں ہوں۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، اب ہر خبر کے لیے ایک وقت طے ہے۔ تم پر بھی بری خبر آئے گی، تم پر بھی عذاب آئے گا، اس کے لیے ایک وقت طے ہے۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور تم عنقریب جان لو گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور اے نبی جب آپ دیکھیں کچھ لوگوں کو کہ وہ ہماری آیتوں میں مین میخ نکال رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو اے نبی آپ ان سے اعراض کیجیے، اس محفل سے اٹھ جائیے۔ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ اس آیت کا حوالہ سورہ نساء آیت 140 میں آ چکا ہے۔ آپ کی غیرت حق برداشت نہ کرے کہ آپ کے سامنے کوئی اللہ کی آیات کا، اللہ کے احکامات کا یا اللہ کے رسول کی سنتوں کا مذاق اڑائے۔ فرمایا اٹھ جائیں وہاں سے جب تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر شیطان آپ کو بھلوا دے اور آپ غلطی سے وہاں بیٹھے رہیں، فَلَا تَقُعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو پھر یاد آنے کے بعد اس ظالم قوم کے ساتھ مت بیٹھیے۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور وہ لوگ جو متقی ہیں ان پر ایسے لوگوں کے حساب میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ وہ کہیں کہ ہم بیٹھ کر اور وہاں ان کو سمجھائیں گے۔ ممکن ہے کہ وہ ایسے موڈ میں ہوں اس وقت مذاق اڑانے کے کہ جتنا سمجھایا جائے اتنا وہ اور زیادہ مذاق اڑائیں اور اپنا نامہ اعمال سیاہ کریں۔ تو بہتر یہ ہے کہ جب وہ لوگ سیریس نہ ہوں اس موقع پر وہاں سے اٹھ کر علیحدہ ہو جائیں۔ ولیکن ذکرہ، ہاں بعد میں نصیحت کر دی جائے، لعلہم یتقون، شاید کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ وذر الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا، اور چھوڑ دیجیے اے نبی ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے۔ وہ کبھی سیریس ہوتے ہی نہیں، کوئی بات کرو تو اس کو اڑا دیتے ہیں مذاق میں، اور زندگی ان کی تفریحات میں لگی ہوتی ہے، بس تفریحات کے پروگرام بناتے رہتے ہیں، ڈرامے ہیں، کھیل ہیں، تفریحات ہیں، اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ وغرتہم الحیات الدنیا، ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا۔ وذکر بہ، انہیں اس قرآن کے ذریعے یاد دہانی کرائیے۔ ان تبصل نفس بما کسبت، کہ کہیں کوئی جان گرفتار نہ ہو جائے اپنی کمائی کے عوض، اپنے گناہوں کے عوض۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، کہ پھر اس کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہو نہ سفارش کرنے والا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، پھر اگر وہ کوئی بھی فدیہ دینا چاہے وہ فدیہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جو گرفتار ہو گئے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے جرائم کی وجہ سے۔ لہم شراب من حمیم، اب ان کے لیے مشروب ہوگا کھولتا ہوا پانی۔ وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور ان کے لیے ہوگا دردناک عذاب اس کفر کی وجہ سے جو بدنصیب کرتے رہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا
وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٌ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّا هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ الانعام مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی، اور اس دور میں مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 5 مطالبات کر رہے تھے۔ پہلا مطالبہ یہ تھا کہ ہماری فرمائش کے مطابق کو معجزہ دکھائیے۔ دوسرا مطالبہ کہ آپ ہمارے ساتھ کوئی کمپرومائز کر لیجئے، کوئی سمجھوتا کر لیجئے، کچھ عرصے ہم آپ ہمارے ساتھ ہمارے بتوں کی پوجا کریں، اور پھر ہم اتنے ہی عرصے آپ کے ساتھ آپ کے معبود واحد اللہ کی عبادت کریں گے۔ نمبر 3، اگر آپ کو ہماری یہ پیشکش قبول نہیں ہے تو پھر آپ ہمارے اوپر کوئی عذاب لے آئیے۔ نمبر 4، ہم آپ کے پاس آتے ہیں گفتگو شنید کے لیے، لیکن آپ کے پاس ہمارے معاشرے کے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو ہمارے غلام ہیں، ان کو اپنے پاس سے ہٹائیے، ان فقراء صحابہ کو اپنے پاس سے دور کر دیجیے۔ اور نمبر 5، یہ جو قرآن مجید آپ پیش کر رہے ہیں یہ بہت سخت ہے، اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے اس میں لچک پیدا کیجیے۔ اللہ کی تعریفیں ہوں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہمارے بتوں کی نفی کا مضمون قرآن مجید سے نکال دیجیے۔ 4 مطالبات سورہ انعام کے اب تک کے حصے میں ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ اب یہ جو مطالبہ تھا کہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے معبودوں کی عبادت میں شریک ہوں کچھ عرصے، پھر اتنے عرصے ہم بھی معبود واحد اللہ کی عبادت کریں گے، اب اس کا ایک بار پھر اس پیشکش کا رد کیا جا رہا ہے۔ قل، اے نبی ان سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، اندعو من دون اللہ، کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اس کو پکاریں، ما لا ینفعنا ولا یضرنا، جو کہ نہ ہمیں فائدہ دے سکتا ہے اور نہ ہی ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، اور کیا ہم الٹے قدموں پھر جائیں اس کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت دے چکا ہے۔ کَالَّذِی اسْتَهْوَتْهُ الشَّیَاطِینُ فِی الْأَرْضِ، اس شخص کی مانند کہ جس کو کسی جنگل میں شیطانوں نے بہکا دیا ہو، اس کو اصل رستے سے شیطانوں نے ہٹا دیا ہو، حیران، اور اب وہ بیچارہ پریشان ہے، جنگل میں ویرانے میں جنات نے اسے بھٹکا دیا، اور اب وہ پریشان ہے کہ کہاں جاؤں، کس طرف جاؤں، میری منزل کیا ہے۔ لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، لیکن اس کے کچھ ساتھی ہیں جو کہ اسے بلا رہے ہیں کہ ہماری طرف آ جاؤ۔ یہ بہت اہم بات ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی اچھے ساتھیوں کے ساتھ دوستیاں کرنے اور ان کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھے ساتھی ہوتے ہیں تو وہ ہمارے بارے میں ہمیشہ فکر مند ہوتے ہیں، ذرا سی ہم میں کمی دیکھتے ہیں، کوتاہی دیتے ہیں، غلطی دیکھتے ہیں، کوئی عمل کے حوالے سے پسپائی دیکھتے ہیں تو وہ ہماری اصلاح کرتے ہیں۔ اور جس آدمی کی دوستیاں کسی اچھے لوگوں کے ساتھ ہے ہی نہیں، وہ کسی اچھے ماحول کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، اس کی اصلاح کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے اچھے ماحول کی جماعتی زندگی کی برکت۔ فرمایا لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، ہاں اس خوش نصیب کے کچھ ایسے اصحاب، ایسے ساتھی ہیں جو اسے بلا رہے ہیں کہ ہماری طرف آ جاؤ۔ قل انا ھدی اللہ ھو الھدی، اے نبی فرما دیجئے کہ بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم کہنا مانیں اس ہستی کا جو تمام جہانوں کی مالک اور پروردگار ہے۔ وَأَنْ أَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم نماز قائم کرو، وَاتَّقُوا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ وَهُوَ الَّذِی إِلَیہ تُحْشَرُونَ، اور اس اللہ ہی کی طرف تم سب کے سب جمع کیے جاؤ گے۔
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی ہے کہ جس نے بنایا آسمانوں کو اور زمین کو بامقصد۔ اس کارخانہ قدرت میں کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں ہوئی، ہر چیز پرپسفل ہے، ہر چیز بامقصد ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور اس روز یعنی روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ہو جا، اور جو بھی چیز اللہ چاہے گا کہ ہو جائے وہ ہو جائے گی۔ مراد اس سے ہے کہ دنیا اللہ نے بنائی ہے ہمارے لیے، اور ہمیں اللہ نے بنایا ہے آخرت کے لیے۔ حدیث میں اس کی وضاحت آئی کہ الدنیا خلقت لکم، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، اس دنیا سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس دنیا میں جو بھی اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے مختلف قوتیں رکھی ہیں، ان قوتوں کو دریافت کرو، ان قوتوں کو قابو میں لاؤ، قابو میں لا کر ایجادات کرو، ان سے فائدے اٹھاؤ۔ لیکن تمہیں اللہ نے بنایا آخرت کے لیے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کہے گا کن، ہو جا، اور انسان دوبارہ زندہ ہو جائے گا، اور اللہ کے سامنے جا کر اسے جواب دہی کرنی ہوگی کہ دنیا میں جو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے استفادہ کیا، تو اس کے بعد اللہ کی اطاعت کی یا اللہ کی نافرمانی کی۔ توانائی ملی، طاقت ملی اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے، اس توانائی کو، اس طاقت کو لگایا کہاں؟ وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں، ان نعمتوں کے استعمال کے حوالے سے سوال ہوگا۔ قَوْلُهُ الْحَقُّ، اس اللہ تعالیٰ کی ہر بات حق ہے، ایسے ہی ہوگا، ہر بات سچ ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور اس اللہ ہی کی بادشاہت ہوگی اس روز جس روز کے سور میں پھونک ماری جائے گی، تمام انسان زندہ ہوں گے۔ عالم الغیب والشہادہ، اور وہ اللہ تعالیٰ ہر ظاہر اور چھپی بات کا جاننے والا ہے، اسے سب پتہ ہے کس نے کیا کیا ہے، تنہائی میں کیا کیا ہے، محفل میں کیا کیا ہے، اس کے سینے میں کیا راز اور امنگیں ہیں، اس کی نیتیں کیا ہیں، سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، ہر چھپی بات اور ظاہر بات کو جاننے والا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ اللہ تعالیٰ کمال حکمت والا اور باخبر ہے۔ اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا ایمان افروز تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں ساتھ نام کیوں لیا آزر، لِأَبِيهِ آزَرَ؟ یا تو اللہ کہتا جیسے اور جگہ بھی ہے کہ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے والد سے، اس لیے کہ ایک یہودیوں کے ہاں گمراہی ہے جو کہ ہمارے ہاں بھی بعض لوگوں میں آ گئی، اور وہ گمراہی یہ ہے کہ اصل اہمیت نسلی تعلق کی ہے۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، ہم اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں، ہم خاص ایک نسل ہیں، نسلی اعتبار سے ہمیں ایک پورے تمام دیگر مخلوقات پر برتری حاصل ہے، انسان صرف ہم ہیں اور باقی جو بھی بظاہر انسان ہیں یہ ہماری خدمت کرنے والے گوئمس ہیں، جنٹائلز ہیں، چوپائے ہیں۔ اسی طریقے پر ہمارے ہاں بھی ایک ایسا فرقہ ہے کہ جن کا عقیدہ ہے کہ بس ایک نسل ایسی چل رہی ہے کہ جس نسل میں توحید ہی توحید ہے، اور نسل کے اعتبار سے اسے خاص اہمیت حاصل ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اور پھر ائمہ جو ان کے ائمہ ہیں ان تک وہ نسل بالکل چلی آ رہی ہے، اس میں کوئی بھی شرک کرنے والا نہیں آیا، توحید ہی توحید تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جیسے موحد نبی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہو گیا جو مشرک تھا، اس کا ذکر سورہ ہود میں آئے گا، اسی طرح سے آزر جیسے مشرک کے ہاں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام جیسا موحد بیٹا پیدا کر دیا۔ تو ممکن ہے کہ باپ بہت نیک ہو لیکن اس کی نسل میں کوئی بیٹا وہ نالائق ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کوئی شخص گمراہ ہو اور اللہ تعالیٰ اس کی اولاد میں سے کوئی نیک پیدا کر دے۔ تو یہاں اللہ نے واضح کیا کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا والد تھا، ورنہ کہہ دیا جاتا ہے کہ چچا کو بھی والد کہتے ہیں، لہذا آزر حضرت ابراہیم کا چچا تھا، ان کے والد تو موحد تھے۔ اللہ نے یہاں پر بڑے واضح الفاظ میں یہ بات کہہ دی، ورنہ اللہ تعالیٰ چچا کا لفظ استعمال کر سکتے تھے قرآن مجید میں، نہیں۔ فَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، جب کہ کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے، أَتَتَّخِذُوا أَصْنَامًا آلِهَةً، کہ ابا جان کیا آپ بتوں کو معبود بناتے ہیں؟ بتوں کو معبود بنا لیا آپ نے؟
انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بے شک میں آپ کو بھی اور آپ کی قوم کو بھی کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح سے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کے کچھ عجائبات دکھائے۔ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو کچھ نہ کچھ غیب کے حقائق دکھاتا ہے، اسی طرح سے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کے کچھ غیبی حقائق یعنی کچھ عجائبات دکھائے۔ کیوں؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور تاکہ وہ ہو جائیں یقین کرنے والوں میں سے، وہ بڑے یقین کے ساتھ اپنا آنکھوں دیکھا مشاہدہ لوگوں کے سامنے بیان کرے، انہیں عین الیقین حاصل ہو۔ جیسے اللہ کے رسول کو شب معراج میں جنت کے مناظر دکھائے گئے، جہنم کے مناظر دکھائے گئے، کیوں؟ تاکہ پورے یقین کے ساتھ لوگوں کو جنت کے حوالے سے بشارت دے سکیں، جہنم کے حوالے سے خبردار کر سکیں۔ تو پیغمبر ہر چہ گویا دیدہ کویا، پیغمبر جو بات کہتا ہے وہ اس کی آنکھوں دیکھی ہوتی ہے۔ مراد اس سے یہی ہے کہ ان کو اللہ نے بہت سارے غیبی حقائق آسمان اور زمین کے دکھا دیے تاکہ وہ ہو جائیں یقین کرنے والوں میں سے۔ اب بڑا دلچسپ واقعہ آ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بہت غور و فکر کرنے والے انسان تھے، بڑے مدبر انسان تھے، خود تو غور و فکر کر کے حق تک پہنچے، دوسروں کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیتے تھے، دوسروں کو بھی حق تک کا سفر کراتے تھے۔ ایک مثال ہمارے سامنے سورہ بقرہ میں آ چکی کہ کس طرح سے نمرود کو حق تک کا سفر کرایا اور اس کو بتایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو نکالتا ہے مشرق سے، تم مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا، اس کافر کے پاس اب کوئی جواب نہیں تھا، ہکا بکا رہ گیا، اور اس کو سمجھ میں آ گئی بات کہ جو ابراہیم کہہ رہے ہیں بات صحیح ہے، میرے پاس ان کی بات کا اب کوئی جواب نہیں ہے۔ اب اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ پرستوں، چاند پرستوں، سورج پرستوں پر بھی حجت قائم کی۔ کس طرح قائم کی؟ ایک رات کو یہ تمام ستارہ پرست، چاند پرست، سورج پرست یہ جمع تھے کھلے میدان میں، اور اپنے معبودوں کی، ستاروں کی، چاند کی، اور پھر دن میں چڑھے جب سورج نکلے تو اس کی پوجا کے لیے وہاں پر جمع تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے درمیان پہنچ گئے، اور فلما جن علیہ اللیل، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رات طاری ہوئی، رأى کوكبا، تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ایک ستارے کو، قال ھذا ربی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا رب ہے، سب کے سامنے اعلان کیا یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب وہ ستارہ ڈوب گیا، قال لا احب الآفلین، کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، جو خود ڈوب گیا، جس پر خود زوال آ گیا، وہ مجھے کیا عروج دے گا؟ وہ تو خود کسی کا پابند ہے، کسی نے اس کو غرق کر دیا ہے، کسی کے حکم پر وہ ڈوب گیا ہے، تو وہ میرا کیا بیڑا پار کرے گا؟ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا؟ وہ خود فراقی افلاک میں ہے خار و زبو۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ فلما رأى القمر بازغا، جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا چاند کو چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، اور جب وہ چاند بھی ڈوب گیا، قال لئن لم یہدنی ربی، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھے میرے اصل رب نے ہدایت نہ دی، لأکونن من القوم الضالین، تو بے شک میں ہو جاؤں گا گمراہ لوگوں میں سے۔ فلما رأى الشمس بازغۃ، اب رات بیت گئی اور سورج طلوع ہوا۔ فلما رأى الشمس بازغۃ، پھر جب انہوں نے دیکھا سورج کو چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، کہا کہ یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت، اور جب شام کو سورج بھی ڈوب گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، ابراہیم علیہ السلام نے سب کے سامنے واشکاف اعلان کیا کہ بے شک میں بری ہوں اے میری قوم کے لوگوں اس شرک سے جو تم کر رہے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، بے شک میں تو اپنا رخ کر رہا ہوں اس ہستی کی طرف جو بنانے والی ہے آسمانوں کی، زمین کی، بالکل یکسو ہو کر۔ میرا معبود وہ ہے جس نے کہ سورج کو، چاند کو، ستاروں کو بنایا ہے، میں بالکل یکسو ہو کر صرف اور صرف اس کی طرف اپنے چہرے کو پھیر رہا ہوں۔ وما انا من المشرکین، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔
اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ابراہیم علیہ السلام پر بھی کوئی وقت گزرا ہے کہ وہ شرک کر رہے تھے، وہ ستارے کو اپنا رب مان رہے تھے، یا وہ چاند کو اپنا رب مان رہے تھے، یا وہ سورج کو اپنا رب مان رہے تھے؟ تو نوٹ کیجئے کہ نبی پیدائشی نبی ہوتے ہیں، پیدائشی موحد ہوتے ہیں۔ ہاں ان پر نبوت کا ظہور ایک خاص عمر میں آ کے ہوتا ہے، تو نبی کبھی بھی شرک نہیں کرتے۔ لہٰذا اگلے رکوع میں وضاحت آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ایک طریقہ سکھایا تھا، دلیل دی تھی اپنی قوم پر حجت پوری کرنے کے لیے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ ان پر کوئی ایسا بھی تھوڑی دیر کے لیے دور تھا کہ وہ اللہ کے سوا کسی ستارے کو، کسی چاند کو، سورج کو اپنا رب مان رہے تھے۔ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، اور ابراہیم علیہ السلام سے ان کی قوم نے جھگڑا کیا اور کہا کہ تم نے ہمارے معبودوں کا انکار کیا ہے، اب تم پر کوئی مصیبت آئے گی۔ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو اللہ کے بارے میں، جبکہ وہ اللہ مجھے ہدایت دے چکا ہے۔ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، اور میں نہیں ڈرتا ان سے کہ جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک کر رکھا ہے۔ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، سوائے اس کے کہ میرا رب ہی کچھ چاہے۔ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور میرا رب ہر چیز پر چھایا ہوا ہے علم کے اعتبار سے۔ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ، تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اور میں کیسے ڈروں ان سے کہ جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک کر رکھا ہے۔ وَلَا تَخَافُونَ، جبکہ تم نہیں ڈرتے، أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، کہ تم نے اتنا بڑا جرم کیا کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ہے۔ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، ایسی ہستیوں کو شریک کیا ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور تم نے خود ساختہ من گھڑت معبود تم نے تراشے ہوئے ہیں۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ دو گروہ ہیں، ان دونوں گروہوں میں سے کون زیادہ امن و سکون کا حقدار ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم واقعی جانتے ہو۔ ایک فریق ہے جو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اور دوسرے فریق کے کئی معبود ہیں اور ہر ایک سے ڈرتا رہتا ہے۔ بتاؤ ان میں سے زیادہ امن اور سکون کا حقدار کون ہوگا؟ جواب دیا الذین آمنوا، امن کے حقدار وہ ہوں گے، امن ان کو نصیب ہوگا، سکون ان کو نصیب ہوگا۔ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی قسم کے ظلم کی آمیزش نہیں کی۔ صحابہ کرام اس آیت کو پڑھ کر لرز اٹھے کہ ہم میں سے کون ہے جس نے گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم نہ کیا ہو۔ تو یہاں تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اوپر ایک وعید نازل کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، تم نے سورہ لقمان کی آیت نہیں پڑھی؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ہے جو بہت بڑا ظلم ہے۔ یہاں ظلم سے مراد ہے شرک۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے کی تفسیر کرتا ہے۔ یہاں ظلم سے مراد دوسرے گناہ نہیں ہے جس سے کہ انسان اپنی جانوں پر ظلم کرتا ہے، یہاں ظلم سے مراد ہے شرک، کہ وہ لوگ امن میں ہوں گے کہ جو ایمان لائے اور اس کے بعد انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہیں کیا۔ اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہوگا، وہم مہتدون، اور وہی ہدایت پر ہیں۔ بہت پیارا شعر ہے اقبال کا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ پھر کسی اور سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ نہ جانے کس کس سے ڈرتا ہے۔ بڑی باوقار زندگی انسان کی ہوگی اگر انسان کو یقین یہ آ جائے کہ میرا نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سب کے سب لوگ مل جائیں، مجھے نفع پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے، مگر وہی جو اللہ نے طے کر دیا ہے۔ سب کے سب لوگ جمع ہو جائیں، مجھے نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے، مگر وہی جو اللہ نے طے کر دیا ہے۔ یہ وہ اللہ کے رسول کی نصیحت تھی جو آپ نے کی تھی اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ جو ذکر آیا امن کا، اس موضوع پر ڈاکٹر صاحب کی ایک بڑی عمدہ کتاب ہے، قرآن اور امن عالم۔ جو لوگ بھی علمی ذوق رکھتے ہیں ضرور پڑھیں۔ آج کل ایک چرچا بھی ہے امن کی آشا کا، امن کی آشا کا، ایک بہت بڑا دھوکہ ہے یہ امن کی آشا اور ڈرامہ ہے، لیکن حقیقت میں
امن کیسے قائم ہوتا ہے، انسان کے باطن میں امن اور سکون کیسے پیدا ہوتا ہے، اور خارج میں معاشرے میں امن کیسے پیدا ہوتا ہے، اس کے حوالے سے بہت عمدہ تحریر ہے، چھوٹی سی کتاب ہے قرآن اور امن عالم۔ فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور یہ ایک دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی ان کی قوم کے مقابلے میں۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک نبی آپ کا رب کمال حکمت والا اور سب کو جاننے والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اب پھر ایک بڑا پیارا گلدستہ آ رہا ہے انبیاء اکرام کے ناموں کا۔ پہلے آیا تھا سورہ نساء میں 23ویں رکوع میں، اور اب دوسری بار آ رہا ہے۔ فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے اسحاق اور یعقوب، اسحاق بیٹے ہیں اور یعقوب پوتے ہیں۔ کُلًّا ہدینaa، ہم نے ان میں سے ہر ایک کو ہدایت دی۔ وَنُوحًا ہدینaa من قبل، اور نوح علیہ السلام کو ہم نے اس سے پہلے ہدایت دی تھی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون، اور نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح سے بدلہ دیتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِیسیٰ وَإِلیاس، اسی طرح سے زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام، کل من الصالحین، یہ سب کے سب نیک لوگ تھے۔ وَإِسْمَاعِیلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط علیہ السلام۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان سب کے سب کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے باپ دادا میں سے اور ان کی اولادوں میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے کچھ کو چن لیا تھا۔ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہم نے انہیں ہدایت دی تھی سیدھے راستے کی۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت ہے جو وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد شرک کے حوالے سے چوتھی سخت آیت، دو آیتیں سورہ نساء میں آئی تھی، اس کے بعد ایک آیت آئی تھی سورہ مائدہ میں۔ سورہ نساء میں مضمون یہ تھا دونوں آیتوں میں اللہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کرے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ سورۃ المائدہ میں آیا تھا کہ جس نے شرک کیا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب یہاں پر فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ انبیاء اکرام بھی شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو جو بھی انہوں نے عمل کیا تھا وہ سارے کا سارا برباد ہو جاتا۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شرک کی مذمت۔ اللہ کے مقرب بندے اگر یہ بھی شرک کرتے تو جو کچھ بھی انہوں نے عمل کیا تھا وہ سب کا سب برباد ہو جاتا۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، یہ وہ ہستیاں تھیں انبیاء کہ جن کو ہم نے کتابیں بھی دیں اور حکم یعنی شریعت بھی دی، والنبوہ اور نبوت بھی دی۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ مکے والے اس قرآن کی ناقدری کر رہے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں، فقط وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین، تو ہم نے ایک اور قوم کے بارے میں طے کر دیا ہے، وہ قوم اس قرآن مجید کی ناقدری نہیں کرے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان تھا کہ شاید یہ اشارہ اہل طائف کی طرف ہے، کیونکہ مکہ اور طائف یہ ٹوئن سٹیز تھے اور مکے کے دونوں بڑے اہم شہر تھے۔ آپ اسی امید پر طائف چلے گئے، لیکن طائف میں جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا 14 دنوں میں وہ مکے میں 10 سال تک نہیں ہوا، اور پھر مذاق اڑایا گیا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ قرآن میں یہ آ گیا ہے کہ اللہ نے ایک اور قوم کے بارے میں طے کر دیا، وہ قوم قرآن کی ناقدری نہیں کرے گی، تو طائف والوں نے تو آپ کے ساتھ کیا کیا۔ لیکن اگلے ہی سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثابت کیا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی بشارت تھی یہ مدینے والوں کے حق میں تھی، اہل یثرب کے حق میں تھی۔ لہٰذا سن 10 نبوی میں یہ صورت نازل ہوئی، طائف کا واقعہ ہوا، اور 11 نبوی میں مدینے سے 6 افراد حج پر جو آئے تھے ایمان لائے۔ اگلے سال 6 سے بڑھ کر 12 ہو گئے، اور اس سے اگلے سال بڑھ کر 72 ہو گئے،
اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر مدینہ آنے کی دعوت دی۔ تو یہاں پر بشارت ہے اہل یثرب کے لیے، اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی، یہ وہ انبیاء ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ فبہداہ مقتدی، تو اے نبی آپ بھی جو ان کی ہدایت ہے اسی کی پیروی کریں۔ یہ ہے حکم اللہ کے رسول کو کہ جب تک کوئی حکم اللہ آپ کو نہ دے آپ نے سابقہ شریعت کی پیروی کرنی ہے۔ فرمایا فبہداہ مقتدی، آپ ان کی جو بھی ان کو ہدایت دی گئی ہے آپ بھی اسی کی پیروی کرتے رہیں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے نبی فرمائیے کہ میں تم سے کوئی اس تبلیغ پر اجر نہیں مانگ رہا، میری تبلیغ بڑے بے غرضی کے ساتھ ہے، بڑے خلوص کے ساتھ ہے۔ ان هو الا ذکریٰ للعالمین، یہ قرآن مجید نہیں ہے مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ صف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اللہ کے ساتھ جھوٹ منسوب کرے جبکہ اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو۔ یہ اشارہ ہے یہود کی طرف، وہ کثرت سے جھوٹ بولتے تھے اور جھوٹ بھی اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے۔ ان کے دو جھوٹ ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ لیس علینا فی الامیین سبیل، ہمارے اوپر غیر یہودیوں کے بارے میں کوئی الزام نہیں ہے، ہم غیر یہودیوں کے ساتھ جو مرضی کریں اللہ ہمیں کوئی سزا نہیں دے گا، شریعت صرف یہودیوں کے باہمی معاملات کے لیے۔ اور ایک ان کا جھوٹ اس سے پہلے یہ آیا کہ ہم سے اللہ نے عہد لیا ہے کہ ہم کسی بھی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آسمان سے آگ آ کر کھا جائے۔ اب اس کے بعد ان کا تیسرا جھوٹ آ رہا ہے، فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانا نہیں جیسے کہ اللہ کو پہچاننے کا حق تھا۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے آج تک کسی انسان پر کوئی کتاب نازل نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ رب ہے، اللہ نے انسان کی ہر ضرورت کو پورا کرنا ہے، جہاں وہ انسان کے لیے مادی ضروریات پوری کرنے کا پورا انتظام کر رہا ہے، وہیں ہدایت انسان کی روحانی اور اخلاقی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی ہیں۔ ان بدبختوں نے اللہ کو پہچانا نہیں جیسے کہ پہچاننے کا حق ہے، جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے آج تک کسی انسان پر کوئی کتاب نازل نہیں کی۔ گئے مشرکین مکہ مدینے میں یہودیوں کے پاس کہ بھئی ہمیں بتاؤ، ہمیں کوئی ایسی دلیل دو کہ جس کے ذریعے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زج کر سکیں اور ان کا اثر اپنے عوام پر سے ختم کر سکیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جا کر کہہ دو اپنے لوگوں کو کہ یہ سب جھوٹ ہے، اللہ نے آج تک کوئی کتاب نازل نہیں کی۔ اس قدر بڑا جھوٹ
یہود نے بولا، فرمایا قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، اے نبی ان سے پوچھئے کہ کس نے نازل کی تھی وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، اور اس کتاب میں دو نعمتیں تھیں، نوراً، اس کتاب میں نور بھی تھا، نور سے مراد ایمان کے بارے میں ساری تفصیلات بھی تھیں، وہدن، اور اس میں عملی ہدایت بھی تھی، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، نوراً وہدن للناس، وہ کتاب جو نور بھی تھی اور ہدایت بھی تھی تمام لوگوں کے لیے۔ تجعلونہ قراطیسا، اے یہودیو تم نے اس کتاب کے کر دیے حصے بکھرے، تبدونہا، اس کے کچھ حصے کو تم ظاہر کرتے ہو، وتخفون کثیرا، اور اس کی بہت ساری باتوں کو تم چھپاتے ہو، وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، اور اللہ نے تمہیں اس کتاب کے ذریعے سے وہ کچھ سکھایا جو نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے۔ قل اللہ، اے نبی ان سے کہیے کہ وہ کتاب اللہ نے نازل کی تھی، ثم ذرہم، پھر نبی چھوڑیے انہیں، فی خوضہم یلعبون، یہ اپنے اسی قسم کے مین بیخ میں، اپنے اسی قسم کے جھوٹی باتوں میں کھیلتے رہیں اور مذاق اڑاتے رہیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور اب یہ کتاب ہے، کتاب موسیٰ کے بعد یہ کتاب ہے قرآن مجید جو بڑی برکتوں والی ہے، مصدق الذی بین یدیہ، تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو پہلے سے اس کے سامنے موجود ہے، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، اور تاکہ اے نبی آپ اس کے ذریعے سے خبردار کریں بستیوں کی ماں کو، ام القریٰ بستیوں کی ماں یعنی مرکزی بستی مکہ جو کہ مرکزی شہر تھا پورے عرب کا، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے مکے والوں کو خبردار کریں، ومن حولہا، اور پھر جو بھی مکے کے گرد ہیں، یہ دائرہ وسیع کرتے چلے جائیے تو پورا گلوب آ جائے گا، لیکن ابتدا ہوئی نور ہدایت کے پھیلنے کی مکے سے، اور پھر یہ پھیلتے پھیلتے پورے گلوب پر پہنچ رہا ہے۔ والذین یؤمنون بالآخرہ، تو وہ لوگ جو کہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جنہیں احساس ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جواب دہی کرنی ہے، یؤمنون بہ، وہ اس کتاب پر ایمان لا رہے ہیں، وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایمان کا مظہر اول ہے نماز، اس لیے کہ ایمان لانے کے بعد پہلا عملی تقاضا کیا آتا ہے انسان کے سامنے؟ تھوڑی دیر بعد نماز پڑھو، نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ تو تصدیق کا اور ایمان کا مظہر اول ہے نماز۔ اللہ ہمیں پنج وقتہ نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ منسوب کرتا ہے، او قال اوحی الی ولم یوحی الیہ شیء، یا وہ جو کہتا ہے کہ میری طرف کوئی کلام وحی کیا جاتا ہے حالانکہ اس کی طرف کوئی کلام وحی نہ کیا جا رہا۔ یہ جھوٹے نبی کی مذمت ہے، جھوٹا دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں اور میری طرف کوئی کلام وحی کیا جا رہا ہے، وہ بھی بہت بڑا ظالم ہے۔ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اسی طرح سے وہ بھی کہ جو یہ کہے کہ عنقریب میں بھی اس طرح کا کلام نازل کروں گا جیسے اللہ نے نازل کیا ہے۔ جب قرآن مجید میں چیلنج دیا گیا کہ اگر سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، بندے کا کلام ہے، تو تم بھی مقابلے میں جیسا کلام پیش کرو، تو وہ کہا کرتے تھے ہم پیش کر دیں گے، بس عنقریب ہم بھی پیش کر دیں گے، لیکن پیش نہیں کر سکے۔ تو فرمایا کہ وہ بھی ظالم ہے جو کہتا ہے کہ میں اسی طرح کا کلام نازل کر دوں گا جیسے اللہ نے نازل کیا ہے۔ بَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اور اے نبی کاش آپ وہ وقت دیکھیں جب کہ یہ ظالم ہوں گے موت کی سختیوں میں۔ ابھی موت کی سختیاں سامنے نہیں آئی، اس لیے اس طرح کے دعوے کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ کاش آپ وہ وقت دیکھیں جب کہ یہ ظالم ہوں گے موت کی سختیوں میں۔ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے۔ اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں۔ الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن تمہیں بدلے میں دیا جائے گا ذلت والا عذاب۔ بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اس وجہ سے کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناحق قسم کی باتیں کہتے تھے۔ وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کے حوالے سے تکبر کرتے تھے، اللہ کے احکامات کے سامنے سر نہیں جھکاتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور تم ہمارے پاس ایک ایک کر کے اسی طرح سے آ گئے ہو جیسے کہ ہم نے تمہیں پہلی بار تخلیق کیا تھا۔
کیا مراد ہے اس سے پہلی بار تخلیق کیا تھا؟ یہ اشارہ ہے ازل میں اس عہد کی طرف جب کہ اللہ نے تمام روحوں کو جمع کر کے ان سے عہد الست لیا تھا۔ ہمارے ہاں بعض ایسے بھی مفکرین ہیں جو روح کے الگ وجود کو نہیں مانتے، ان کے نزدیک روح اور جان میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، حالانکہ روح اور ہے، جان اور ہے۔ جان تو ہر مخلوق میں ہے، روح صرف انسان میں ہے، اور جان تو انسان میں اس وقت بھی ہوتی ہے جب کہ وہ نطفہ ہوتا ہے، بڑی تیزی سے حرکت کر رہا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے 40 دن تک نطفہ، ترقی کرتے کرتے 40 دن تک علقہ، ترقی کرتے کرتے 40 دن تک مضغہ، ترقی کر رہا ہے، جان تو ہے۔ جب 120 دن کا ہوتا ہے تب اس کی روح ڈالی جاتی ہے۔ تو روح کا ایک الگ تشخص ہے، اور سب سے پہلے ہماری روحوں کو بنایا گیا تھا، اور ہماری روحوں کو جمع کر کے اللہ نے ایک عہد لیا تھا۔ یہ آیت سمجھ میں نہیں آئے گی اگر یہ پورا تصور ہمارے سامنے نہ ہو کہ ایک ہمارا اجتماع پہلے ہو چکا ہے ازل میں، اور ویسے ہی اجتماع ہمارا ایک آخرت میں ہوگا۔ ازل میں تمام انسانوں کی روحیں جمع تھیں، اور ان سب سے اللہ نے عہد الست لیا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب روحوں نے کہا تھا کہ اللہ ہمارے رب ہے۔ پھر اللہ نے روحوں کو سلا دیا، اور اب ایک ایک روح کو باری باری اٹھا کر، اور جب اس کا مادی جسم ہوتا ہے 120 دن کا تو اس میں وہ روح ڈال دی جاتی ہے، اور وہ جسم کے ساتھ دنیا میں آ جاتی ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، تم ہمارے پاس ایک ایک کر کے ایسے ہی آ گئے ہو، کَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے کہ ہم نے تمہیں پہلی بار بنایا تھا۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور ہم نے تمہیں جس چیز میں لپیٹ دیا تھا تم وہ دنیا میں اپنے پیٹھ پیچھے چھوڑ کر آ گئے ہو۔ اصل تو روح تھی، روح کو اللہ نے لپیٹ دیا تھا جسم سے، پھر جسم کے گرد بہت سارے مال و اسباب تھے، تو جن جن چیزوں میں لپیٹا تھا وہ سارا مال و اسباب، وہ گھر سب دنیا میں رہ گیا، وہ جسم بھی گل سڑ گیا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ روحوں کو نیا جسم عطا کرے گا۔ تو فرمایا ہم نے تمہیں جن چیزوں میں گھیر دیا تھا تم ان کو پیٹھ پیچھے دنیا میں چھوڑا ہے۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی نہیں دیکھ رہے کہ تم جن کے بارے میں دعوے کرتے تھے کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں۔ تم کہتے تھے یہ ہمارے معبود ہیں، اور ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کیا ہمارے حق میں سفارش کریں گے؟ کہاں ہیں وہ سفارشی؟ آج تو کوئی تمہارے سفارش کرنے والا نظر نہیں آ رہا۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، تمہارے درمیان تمام تعلق کاٹ دیے گئے۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جو تم دعوے کرتے تھے وہ سارے کے سارے دعوے وہ گم ہو گئے، زائل ہو گئے۔ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ، اب اس سورہ مبارکہ میں کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر، التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کے ذریعے سے اللہ کی یاد دہانی۔ ان اللہ فالق الحب والنویٰ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی پھوڑ نکالتا ہے دانے کو اور گٹلی کو۔ گٹلی زمین میں ہم بو دیتے ہیں، دانہ بو دیتے ہیں، کون پھاڑتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پھاڑتا ہے۔ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو پھوڑ نکالتا ہے بیج کو بھی اور گٹلی کو بھی۔ یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ میں سے۔ بظاہر بیج مردہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں سے زندہ پودا نکال دیتا ہے۔ ومخرج المیت من الحی، اور اللہ ہی نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ میں سے۔ موت اللہ کے اختیار میں ہے۔ ذالکم اللہ، وہ ہے اللہ۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تم کہاں سے پھرائے جا رہے ہو؟ یہ تمہارے مذہبی پیشوا، یہ پنڈت، یہ پادری، یہ پروہت، یہ پجاری، یہ تمہیں کس طرف لے جا رہے ہیں؟ یہ اپنے نذرانوں کے لیے یہ تمہیں شرک کی پٹیاں پڑھا رہے ہیں۔ فالق الاصباح، اللہ ہی ہے جو صبح کو پھوڑ نکالنے والا ہے۔ پو پھٹتی ہے اور صبح ظاہر ہوتی ہے، کون کرتا ہے؟ اللہ۔ وجعل اللیل سکنا، اور اللہ تعالیٰ نے رات کو بنایا ہے سکون کے لیے۔ والشمس والقمر حسبانا، اور اللہ نے بنایا سورج اور چاند کو حساب کتاب کے لیے۔ چاند سے تمہارے مہینے کا حساب ہوتا ہے، سورج سے تمہارے دن کا حساب ہوتا ہے، اور سورج سے ہی تمہاری شمسی تقویم ہوتی ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ اندازہ ٹھہرایا ہوا ہے اس ہستی کا جو زبردست ہے اور علم رکھنے والی ہے۔ اس نے ان تمام جو ہے وہ سورج اور چاند کی حرکتوں کو بہت کیلکولیٹڈ رکھا ہوا ہے۔
لسانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کے اس کارگہ شیشہ گری کا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہی اللہ جس نے بنایا تمہارے لیے ستاروں کو تاکہ تم ان کے ذریعے سے راستوں کی رہنمائی حاصل کرو خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ جاننا چاہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اور وہی اللہ جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے ایک جان سے۔ کتنا بڑا معجزہ ہے، ایک جان سے کتنی بڑی مخلوق وجود میں آ چکی ہے۔ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، پھر ہر انسان کا ایک مستقل ٹھکانہ ہے اور ایک اس کا عارضی ٹھکانہ ہے۔ اب یہ مستقل ٹھکانہ کون سا ہے، عارضی کون سا ہے، یہ اس کے بارے میں مختلف تفسیری آ رہا ہے۔ میں صرف ایک رائے بیان کر دیتا ہوں کہ ہر انسان کا ایک مستقل ٹھکانہ ہوگا، وہ یا تو جنت ہوگی یا جہنم ہوگی، اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے، اور ایک اس کا عارضی ٹھکانہ ہے اس دنیا میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کر دیا کہ کون کسی دیہات میں رہے گا، کون شہر میں ہوگا، کون کس بر اعظم میں ہوگا، کس علاقے میں ہوگا، یہ اللہ نے ایک عارضی ٹھکانہ ہر ایک کا طے کر رکھا ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم نے آیتوں کو واضح کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھنا چاہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی ہے جس نے نازل کیا آسمان سے پانی۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے سے نکالا ہر طرح کا سبزہ۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، اور پھر ہم اس سبزے ہی میں سے ہم نکالتے ہیں سبز کھیتیاں کہ جن سے ہم نکالتے ہیں ایسے دانے کہ جو ایک پر ایک دانہ چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سبزے میں سے ہی مکئی کے سٹے نکالتا ہے، اور سٹے کو آپ دیکھیے تو کیسے ایک پر ایک دانہ چڑھا ہوا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، کون یہ دانے پیدا کرتا ہے، ایک بیج سے کتنے بیج پیدا ہو جاتے ہیں۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا كِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اسی طرح سے کھجوریں پیدا کی کہ جن کے خوشے میں ہوتے ہیں پھلوں کے گچھے لٹکے ہوئے۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور پیدا کیے باغات انگوروں کے، والزیتون اور زیتون کے، والرمان اور انار کے، مشتبہً وغیر متشابہ، ایسے پھل بھی ہیں جو ملتے جلتے ہیں، ان کی پوری فیملی ہے، اور ایسے پھل بھی ہیں جو جدا جدا ہیں۔ سٹرس فیملی ہے، اس فیملی میں کینو بھی ہے اور مالٹا بھی ہے، موسمبی بھی ہے، ایک ہی فیملی ہے، چکوترا بھی اسی فیملی کا ہے، اور ایسے پھل بھی ہیں جو بالکل جدا جدا ہیں۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعم، دیکھو ان کے پھل کی طرف جب کہ وہ پھل آتا ہے اور جب وہ پھل پکتا ہے۔ کیا رونق ہوتی ہے باغ میں جب کہ باغ میں پھل پکتا ہے، اور خاص طور پر جیسے کبھی آپ نے اگر سیب کا باغ دیکھا ہو، ہرے بھرے باغ میں سرخ سیب، کس قدر حسین منظر ہوتا ہے۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں۔ وجعلوا للہ شرکاء الجن، اور ان بدبختوں نے جنات کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا۔ جب کہا جاتا تھا کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو بتاؤ فرشتوں کی مائیں کون ہیں، تو وہ منسوب کرتے تھے جنات کی طرف کہ جنات کی جو مؤنث ہیں وہ فرشتوں کی مائیں ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انہوں نے جنات کو بھی اللہ کا شریک ٹھہرا دیا۔ وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ جنات کو اللہ نے بنایا ہے۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور انہوں نے بغیر علم کے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تراش لیے۔ سبحانہ وتعالی عما یصفون، وہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اس جھوٹ سے جو وہ گھڑ رہے۔ بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ عدم سے وجود میں لانے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے بالکل عدم سے آسمان اور زمین پیدا فرما دیے۔ انا یکون لہ ولد، اللہ تعالیٰ کے بیٹا کیوں کر ہو سکتا ہے۔ ولم تکن لہ صاحبہ، جبکہ اس کی کوئی بیوی ہے ہی نہیں۔ بتاؤ کون ہے اللہ کی بیوی؟ عیسائی یہ نہیں کہتے کہ گاڈ دی فادر، گاڈ دی سن اینڈ گاڈ دی وائف، یہ جرت ان کی بھی نہیں ہے، گاڈ دی مدر کہہ دیں گے۔ فرمایا بتاؤ اللہ تعالیٰ کی بیوی کون ہے؟ وخلق کل شیء، اللہ نے تو ہر چیز کو بنایا ہے، وہ خالق ہے۔ والد اپنی اولاد کا خالق نہیں ہوتا، اپنی اولاد کا اس کی اولاد اس کا ایک جز ہوتی ہے،
وہ اولاد کے پیدا ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے، خالق نہیں ہوتا۔ اللہ تو ہر چیز کا خالق ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، وہ اللہ تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، خالق کل شیء، ہر چیز کا بنانے والا ہے، فاعبدوہ، بس اسی کی بندگی کرو، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز پر ذمہ دار اور کارساز ہے۔ لا تدرک الابصار، نگاہیں اس اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، وَهُوَ يُدرِكُ الابصار، اور وہ نگاہوں کو دیکھ سکتا ہے، لیکن اس دنیا کی حد تک۔ البتہ عالم آخرت میں سورہ قیامہ میں آ جائے گا کہ الی ربہا ناظرہ، اللہ کے نیک بندے اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، جنت میں دیدار ہوگا۔ یا پھر معراج کی شب ایک روایت یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، حضرت علی اس کے قائل ہیں، حضرت عباس اس کے قائل ہیں، حضرت عائشہ اس کی قائل نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک رائے ہے، وہ خاص ایک کیفیتی معجزہ تھا۔ اس دنیا میں اس زمین پر انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین ہے اور باخبر ہے۔ پھر یہاں پہ لفظ آیا ہے یدرکو، ادراک کرنا، پوری طرح سے احاطہ کرنا۔ روز قیامت بھی جو اللہ کے نیک بندے دیکھیں گے اللہ کو، تو پوری طرح احاطہ نہیں کر سکیں گے، بس ایک خاص اس کا دیدار کر لیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو پوری طرح سے ہمارا احاطہ کیے ہوئے، ہماری ہر چیز کو دیکھتے، ہر چیز سے واقف ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھول دینے والی دلیلیں آ چکی ہیں۔ فمن ابصر فلنفسہ، تو اب جس نے اپنی آنکھیں کھولنی، ہدایت پر آ گیا، وہ ہدایت پر آیا اپنے ہی بھلے کو۔ ومن عمی فعلیہا، اور جو اندھا بنا رہا اس کا نقصان اسی کو پہنچے گا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارے اوپر کوئی ذمہ دار نہیں ہوں۔ وکذالک نصرف الآیات، اسی طرح سے ہم آیتوں کو پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں۔ ولیقولوا درستہ، تاکہ دشمن بھی تسلیم کرے کہ اے محمد تم نے سمجھانے کا حق ادا کر دیا، تم نے بیان کرنے کا، درس دینے کا حق ادا کر دیا۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور تاکہ ہم اپنی ہدایت کو واضح کریں ان لوگوں کے لیے جو کہ جاننا چاہیں۔ اتَّبِعْ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن رَبِّک، اے نبی پیروی کیجئے اس کلام کی جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے آپ کے رب کی طرف سے، لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِکِینَ، اور مشرکین سے اعراض کیجئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اے نبی ہم نے آپ کو ان پہ ذمہ دار نہیں بنایا، آپ نے صرف انہیں بات پہنچانی ہے، ان سے بات بنوانی نہیں ہے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہ ہی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کے اوپر کوئی نگران ہیں، کوئی آپ ان پر داروغہ ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان تک صحیح سے بات پہنچاتے رہیے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، بڑی اہم ہدایت، اور ہرگز گالی نہ دو ان کو جن کو وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں۔ کیوں؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، ورنہ پھر وہ زیادتی کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بغیر علم کے گالی دیں گے۔ لہٰذا ان کے من گھڑت معبودوں کو بھی گالیاں مت دو، جیسے آپ نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی مت دو۔ پوچھا گیا کہ اپنے ماں باپ کو گالی کون دے گا؟ آپ نے فرمایا اگر تم نے کسی کے ماں باپ کو گالی دی تو پلٹ کے اگر اس نے تمہارے ماں باپ کو گالی پھر دی تو گویا تم خود اپنے ماں باپ کو گالی دینے کی بجا بنے۔ تو فرمایا کہ ہرگز گالی مت دو ان لوگوں کو جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، ورنہ پھر وہ دشمنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بغیر علم کے گالی دیں گے۔ کذالک زینا لکل امت عملہم، اسی طرح سے ہم نے ہر امت کے لیے ان کے عمل کو خوشنما کر دیا، انہیں اپنی غلط چیزیں بھی بڑی اچھی لگ رہی ہیں۔ ثم الی ربہم مرجعہم، پھر ان سب کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ فینبئہم بما کانوا یعملون، تو پھر وہ اللہ انہیں بتا دے گا جو کچھ کے عمل وہ کرتے رہے۔ واقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی اپنی قسموں میں بڑا زور پیدا کرتے ہوئے۔ لئن جاءتہم آیۃ، کہ اگر ان کے پاس کوئی معجزہ آ جاتا، ان کی فرمائش کے مطابق وہ معجزہ دکھا دیا جاتا، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، وہ اس معجزے پر ایمان لے آتے۔ قل، اے نبی انہیں بتا دیجئے، انما الآیات عند اللہ، بے شک معجزے سارے کے سارے اللہ کے اختیار میں ہیں۔ وما یشعرکم، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا پتا،
انہا اذا جاءت لا یؤمنون، اگر معجزہ آ بھی جائے تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ معجزہ دیکھ کر بھی بدبخت کہیں گے یہ جادو ہے۔ یہ تو نہ صرف خام خواہ ایک بہانہ ان کو مل گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کا۔ معجزہ دیکھ بھی لیں تو قوم سمود کی طرح ایمان نہیں لائیں گے۔ قوم سمود نے بھی اونٹنی دیکھی تھی اور پھر کہا تھا کہ یہ اونٹنی جادو ہے، معجزہ نہیں ہے، اور قوم ہلاک ہو گئی تھی۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، بڑی سخت آیت ہے۔ اور ہم الٹ دیتے ہیں ان کے دل اور ان کی آنکھیں، کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، جیسے کہ وہ پہلی بار جب حق سامنے آیا تو وہ ایمان نہیں لائے۔ پہلی بار جب ہمارے سامنے حق آتا ہے اس وقت ہمیں حق سب سے زیادہ ہلا دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ اسی وقت حق کو قبول کر کے حق کا ساتھ دے۔ اگر اس وقت ہم نے کسی وجہ سے حق کی آواز کو دبا دیا، جب دوبارہ حق کی آواز آئے گی اب ہم پہ اتنا اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم پہلے ہی کوئی نہ کوئی بہانہ اس حق کو ریجیکٹ کرنے کا، اس حق کو نظر انداز کرنے کا ہم سوچ چکے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ پہلی بار حق آئے اور کوئی شخص نہ مانے تو اللہ تعالیٰ پھر سزا دیتا ہے اس کو، اللہ تعالیٰ اسے پھر حق کی قبولیت سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اس محرومی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ جو بھی حق ہمارے سامنے آ رہا ہے اللہ اسے قبول کرنے اور اللہ ہمیں اس کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُم، ہم الٹ دیتے ہیں ان کے دل اور ان کی آنکھیں، کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، جیسے کہ وہ پہلی بار حق کو سامنے پا کر ایمان نہیں لائے تھے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں بہکے چلے جاتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ مکی دور کے آخر میں مشرکین مکہ کو ایک دلیل مل گئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے کے لیے کہ جی ہماری فرمائش کے مطابق معجزہ دکھا دیں، اگر آپ نے دکھا دیا ہم مان لیں گے آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار یہ فرمایا کہ یہ معجزہ دکھانا یہ ان کے حق میں کوئی خیر نہیں ہے، معجزہ دیکھ کر بھی یہ مانیں گے نہیں، اور جب نہیں مانیں گے تو پھر یہ عذاب کے مستحق ہو جائیں گے۔ یہ مضمون اس سورہ مبارکہ میں بار بار آ رہا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو ایک تسلی دے رہے ہیں۔ بعض اہل ایمان کی بھی خواہش تھی کہ اللہ کو معجزہ دکھائی دے شاید یہ مان جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اہل ایمان کو حقیقت ان الفاظ میں بتا رہا ہے کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان کی طرف نازل کر دیں فرشتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور اگر مردہ زندہ ہو کر ان سے گفتگو کریں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور اگر ہم ہر چیز بالکل ان کے سامنے لا کر دکھا دیں، جو یہ مطالبہ کریں وہ چیز ہم ان کے سامنے پیش کر دیں، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، یہ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ تو خامخواہ ان کو ایک بہانہ ہاتھ آ گیا ہے، انہوں نے ماننا نہیں ہے۔ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہی چاہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ،
اور ان میں سے اکثر وہ جہالت پر اترے ہوئے ہیں۔ بَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اسی طرح سے ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن پیدا کر دیے شیطانوں میں سے، وہ شیطان انسانوں میں سے بھی تھے اور جنات میں سے بھی تھے۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، ان میں سے بعض کو سجھاتے ہیں ملمح کی ہوئی باتیں، بڑی خوشنما باتیں دھوکہ دینے کے لیے۔ تو یہ بھی شیطان نے یہ بات مشرکین مکہ کو سجھائی ہے کہ ان سے کہو کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اگر سچے نبی ہیں تو پھر آپ ہماری فرمائش کے مطابق معجزہ دکھائیے۔ اسی طرح کی خوشنما بات آگے بھی آ رہی ہے کہ یہ عجیب شریعت پیش کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی شریعت میں جس جانور کو اپنے ہاتھ سے مارو ذبح کرو وہ تو جائز ہے، اور جس جانور کو اللہ مار دے وہ ناجائز ہے، اس کو نہیں کھا سکتے۔ تو بظاہر تو بڑی اپیلنگ بات ہے، لیکن ہے کیا؟ زخرف القول غرورا، دھوکہ دینے والی بات ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جس جانور کو ذبح کیا ہے اس میں سے خون جیسی گندگی اس کا تڑپنے کی وجہ سے نکل گئی تو وہ جانور پاکیزہ ہو گیا۔ جو جانور خود سے مرا ہے اس جانور کے خون اندر خون خلیوں میں ہے، اس کے گوشت کے خلیوں میں خون ہے، اور وہ گوشت وہ خون جو ہے وہ انتہائی نجس چیز ہے، انسان کے لیے انتہائی مضر صحت چیز ہے۔ لیکن بڑی خوشنما بات ہے کہ جس کو اللہ مارے وہ حرام، جس کو خود سے مارے وہ حلال۔ تو یہ ہے زخرف القول۔ ہر دور میں جو شیاطین ہیں اپنے ایجنٹوں کو ایسے ہی خوشنما باتیں سجھا دیتے ہیں اور وہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ہمارے ہاں نعرہ لگایا گیا بنیادی جمہوریت کا، اس کے ذریعے سے قوم کو بیوقوف بنایا گیا، کبھی اسلام اور مثبت نتائج کی بنیاد پر بیوقوف بنایا گیا۔ پچھلے کچھ عرصے پہلے روشن خیالی اعتدال پسندی کا یہ ایک زخرف القول تھا، اس کے ذریعے سے قوم کو دھوکہ دیا گیا۔ پھر جمہوریت بہترین انتقام ہے، یہ خوشنما بات ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ، حالانکہ سب سے بڑی دہشت گرد قوم خود ہے امریکہ کی، لیکن ایسے خوشنما باتوں کے ذریعے سے لوگوں کو دھوکہ دینا۔ فرمایا یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، ان میں سے بعض کو ملمح کی ہوئی باتیں، خوشنما باتیں وہی کرتے ہیں، سجھاتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا، اے نبی اگر آپ کا رب چاہے تو وہ حرکتیں نہ کریں۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، پس چھوڑیے ان کو بھی اور اس جھوٹ کو بھی جو وہ گڑھ رہے ہیں۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور تاکہ اس طرح کی باتوں کی طرف مائل ہو جائیں ان کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جو خود ہی یہ چاہتا ہے کہ اسے کوئی بہانہ مل جائے اپنی بے عملی کا، وہ پھر ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ کہاں سے مجھے کوئی جواز ملے اور پھر میں بے عملی کی طرف چلا جاؤں۔ تو جو نہیں چاہتا کہ آخرت قائم ہو اور میرا حساب کتاب ہو، مجھ سے میرے کرتوتوں کے بارے میں پوچھا جائے، وہی ایسی باتوں سے متاثر ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کو پھر جواز مل جاتا ہے اپنی بے عملی کو جاری رکھنے کا۔ وَلِيَرْضَوْهُ، تاکہ وہ ان باتوں سے خوش ہوں، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ کیے چلے جائیں جو کچھ کہ وہ کر رہے ہیں۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا، کیا میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو منصف بناؤں، کسی اور کو اپنا حاکم تسلیم کروں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، حالانکہ وہی اللہ ہے جس نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے بڑی وضاحت کے ساتھ۔ کیا تمہارے کسی اور معبود نے بھی کوئی کتاب نازل کی ہے؟ کیا کسی اور معبود نے بھی کوئی شریعت دی ہے؟ تمہارا اپنے معبودوں کے ساتھ تعلق خود غرضانہ ہے، ان کا کوئی حکم تو ہے نہیں جس پہ تمہیں عمل کرنا پڑے، اور تم ان سے امیدیں لگائے بیٹھے ہو کہ ہم جو مرضی حرام خوریاں کرتے رہیں، یہ معبود اللہ کے سفارش کر کے ہماری بخشش کرا لیں گے۔ ہم سال کے سال ان کے عرسوں میں جا کے دیگے چڑھا دیں، وہاں پہ چادریں چڑھا دیں، کچھ خرچہ کر دیں، اور جو سال بھر کے ہمارے مظالم ہیں وہ یہ بزرگ اللہ کے یہاں جا کے معاف کرا لیں گے۔ تو یہ تمہارا خود غرضانہ تعلق ہے اپنے معبودوں سے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر بندگی کرو گے تو اللہ نے شریعت دی ہے، اس پر عمل کرنا پڑے گا، وہ تمہیں چیز مشکل نظر آتی ہے۔ تو فرمایا کہ وہی ہے اللہ کہ جس نے تفصیلی طور پر کتاب نازل کی ہے تمہاری طرف۔ والذین آتیناہم الکتاب، تو وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، بے شک وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن مجید ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے حق کے ساتھ۔
ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے، ان کی کتابوں میں اس قرآن مجید کے بارے میں بڑی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ فلا تکونن من الممترین، بس اے نبی ہرگز نہ ہو شک کرنے والوں میں سے۔ نبی تو شک کر ہی نہیں سکتے، ان پر تو قرآن نازل ہو رہا ہے، ان کے توسط سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت دے رہا ہے کہ ہرگز قرآن مجید کے حوالے سے کسی شک و شبہ کا شکار نہ ہو، یہ اللہ ہی کی کتاب ہے، حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور اے نبی آپ کے رب کی وہ بات، آپ کے رب کا وہ وعدہ پورا ہو گیا، سچائی کے اعتبار سے، عدل کے اعتبار سے۔ آپ کے رب نے سابقہ امتوں سے یہ وعدہ کیا تھا ان کے رسولوں کے ذریعے سے کہ آخری کتاب آئے گی، آخری کتاب جو کہ عدل پر مبنی ہوگی، جو حق پر مبنی ہوگی، جس میں کامل ہدایت ہوگی۔ قرآن مجید کے آنے سے اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا، ایسی کتاب آ گئی جو پوری کی پوری سچائی پر مبنی ہے، اور جس کی تعلیمات پر اگر عمل ہو تو دنیا عدل سے بھر جائے، دنیا سے ظلم، استحصال، جبر ختم ہو جائے۔ لا مبدل لکلماتہ، اب یہ مشرکین کے پانچویں مطالبے کا جواب۔ وہ کہتے تھے اے نبی ایت بقرآن غیر ھذا او بدل، اے نبی، اے محمد، اس قرآن کے سوا کوئی اور کتاب لے آئیے، یا اس کتاب کو بدل دیجئے، ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ فرمایا لا مبدل لکلماتہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے، یہ کتاب اللہ کی ہے، کسی انسان کی نہیں ہے کہ کوئی انسان اس کو بدل دے۔ یہ حضرت محمد کا اپنا کلام نہیں ہے کہ وہ اس کو بدل دیں، ان پر اللہ نے نازل کیا ہے، وہ اس کو نہیں بدل سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی بات مانی تو وہ تو آپ کو اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں گے۔ اکثریت اکثر و بیشتر دنیا میں حق پر نہیں ہوتی، اور نہ اکثریت کو حق کا معیار ہے۔ اسی وجہ سے یہ جو مادر پدر آزاد جمہوریت ہے، مغربی جمہوریت، یہ شرک ہے اسی وجہ سے، اس لیے کہ اس مادر پدر آزاد جمہوریت میں فیصلہ کن چیز عوام کی رائے ہے، عوامی حاکمیت ہے، اللہ کی حاکمیت نہیں ہے۔ حالانکہ اگر عوام کے 99 نمائندے بھی کسی ایسی بات کو جو شریعت کے خلاف ہے اس کے حق میں ووٹ دیں تب بھی وہ چیز نافذ نہیں ہوگی۔ اصل فیصلہ کن چیز اللہ کا حکم ہے، اللہ کی حاکمیت ہے، عوامی حاکمیت نہیں ہے۔ طاقت کا سرچشمہ عوام نہیں ہے، طاقت کا سرچشمہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ گمراہ کن نعرہ ہے جو ہمارے ہاں بعض جماعتوں کا ہے۔ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے۔ یہ مادر پدر آزاد جمہوریت، یہ شرک ہے، یہ غلط ہے۔ فرمایا اگر اے نبی آپ نے زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی اطاعت کی، ان کی بات مانی، یضلوک عن سبیل اللہ، وہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ فیصلہ کن چیز اللہ کا حکم ہے اور وہ نافذ کرنا ہی کرنا ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے دائرے میں اگر تم کو بات کثرت رائے سے طے کرنا چاہو تو منع نہیں ہے، یہ طے کر لو کہ حکم اللہ کا چلے گا۔ ڈاکٹر سعد احمد رحمۃ اللہ علیہ مثال دیا کرتے تھے کہ اگر کسی محفل میں اس بات پر ووٹنگ کرائی جائے، اس محفل میں آج آپ کو روح افزا صرف کیا جائے اور یا یہ ہے کہ آپ کو نورس پلایا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ آپ نے طے کر لیا ہے کہ دونوں چیزیں حلال ہیں۔ اکثریت اگر کہہ دے روح افزا تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اگر ایسی کوئی شرط نہ ہو اور محفل میں اس بات پر ووٹنگ ہو رہی ہو کہ شراب پلائی جائے کہ روح افزا پلائی جائے تو پھر یہ جو ہے وہ یہ ووٹنگ کی بات غلط ہے، اس لیے کہ اس کی بنیاد غلط ہے۔ اس میں ایک حرام چیز اس کو بھی جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے کہ اس کے حق میں بھی رائے دی جا سکتی ہے، تو یہ مادر پدر آزاد قسم کی جو جمہوریت ہے یہ حرام ہے۔ یہ کنٹرول ڈیموکریسی ہو جس پہ طے ہو کہ حاکمیت اللہ کی ہوگی، اللہ کی مرضی کے خلاف 51% کیا 99% لوگ بھی اگر ووٹ دیں گے تب بھی ان کی بات نہیں چلے گی، تو پھر یہ کنٹرول ڈیموکریسی ٹھیک ہے۔ فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، جو اکثریت ہے وہ پیروی نہیں کرتی مگر اپنے گمانوں کی، تحقیق وغیرہ نہیں کرتے، پڑھتے نہیں ہیں، بس جو گمان ہیں انہی کی پیروی کرتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ نہیں ہیں مگر صرف اندازے لگانے والے، کیا سرائیاں کرنے والے۔ ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، بے شک نبی آپ کا رب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹک گیا، وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ جانتا ہے کہ کون لوگ ہدایت پر ہیں۔
فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تو اس جانور میں کا گوشت کھاؤ جس کو ذبح کرتے ہوئے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو۔ جانور ذبح کیا گیا ہے، حلال ہے، اللہ کا نام لیا گیا، اس میں سے کھاؤ، کیوں رکتے ہو؟ اب رکتے کیوں تھے؟ دور جاہلیت میں ہم نے پڑھا تھا سورۃ المائدہ میں کہ کچھ جانوروں کو مقدس ٹھہرا دیا گیا تھا، یہ بحیرہ ہے، صائبہ ہے، یہ حام ہے، یہ وسیلہ ہے، اور اس اونٹنی نے اتنے مادہ بچے جنم دیے ہیں، اس اونٹ کی وجہ سے اتنے بچے پیدا ہو چکے ہیں، اس اونٹنی کا دودھ بتوں کے نام پر جو ہے وہ وقف کر دیا گیا ہے۔ اب اسلام تو قبول کر لیا، لیکن ابھی بھی ان جانوروں کا تقدس دل میں تھا، لہٰذا ایسا کوئی جانور ذبح ہو تو کھاتے نہیں تھے، اس لیے کہ بچپن سے یہ بات پڑی ہوئی تھی کہ یہ اس طرح کا جانور، یہ اس کو تقدس کا درجہ حاصل ہے، اس کو نہیں کھانا۔ اب اللہ نے ڈانٹا کہ کب تک تمہارے اندر وہ جاہلیت کے اثرات رہیں گے؟ وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اللہ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ تم اس میں سے نہیں کھا رہے جس پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے واضح کر چکا ہے کہ کیا چیزیں تم پر حرام ہیں۔ إِلَّا مَا اسْتُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، سوائے اس کے کہ تم ان کی طرف مجبور ہو کر لپکو، بھوک کی وجہ سے مجبور ہو گئے، حلال نہیں مل رہا، تو تب ان حرام کو بھی تم اپنی زندگی بچانے کے لیے اس حرام کو بھی تم کھا سکتے ہو۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، اور بے شک اکثر لوگ وہ ہیں جو بغیر کسی علم کے اپنی خواہشات کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں، بھٹکاتے رہتے ہیں۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بے شک ہے نبی آپ کا رب خوب جانتا ہے حد سے گزرنے والوں کو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو گناہ کے ظاہری پہلو کو بھی اور باطنی پہلو کو بھی۔ ظاہری اعتبار سے تم یہ کہہ رہے ہو ہمارا جی نہیں چاہ رہا، بس ہم کیا ضروری ہے کہ ہر چیز کھانا، ہم نہیں کھا رہے۔ باطن میں ابھی تک تمہارے دلوں میں تقدس ہے اس جانور کا، اس لیے نہیں کھا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو واقف ہے کیا تمہارا ظاہر ہے، کیا تمہارا باطن ہے۔ باقی یہ آیت بڑی وسیع اس کا مفہوم ہے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ گناہ کا ظاہری پہلو بھی چھوڑو، باطنی پہلو بھی چھوڑو۔ باطنی پہلو کیا ہے؟ بظاہر تو انسان کو نیکی کا عمل کر رہا ہے، لیکن نیت میں کوئی ریاکاری ہے، نیت میں دکھاوا ہے، فساد نیت، یہ گناہ کا باطنی پہلو ہے۔ اسی طریقے پر یہ بغض ہوا، حسد ہوا، کینہ ہوا، تکبر ہوا، یہ ساری بھی باطنی برائیاں ہیں۔ اسی طریقے پر بعض لوگ ذو معنی باتیں کرتے ہیں، بظاہر بات بالکل صحیح ہے، لیکن سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک جو ہے وہ گھٹیا مفہوم بھی ہے، بے حیائی کا مفہوم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ایسی حرکتوں سے، نیچ حرکتوں سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح سے باطنی گناہ ہے وسوسوں کو اندر ہی اندر تقویت دینا۔ کوئی غلط خیال شیطان نے ڈال دیا، اب اندر ہی اندر اس کو پکا رہے ہیں، اندر اندر اس کے حوالے سے منصوبے بن رہے ہیں۔ اس کو حدیث میں کہا گیا دل کا زنا، ہمیں اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چھوڑ دو گناہ کے ظاہری پہلو کو اور باطنی پہلو کو۔ ان الذین یکسبون الاسم، بے شک وہ لوگ جو گناہ کماتے ہیں، سیجزون بما کانوا یقترفون، وہ عنقریب اپنے کیے کا بدلہ پائیں گے۔ ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، ہاں اس میں سے مت کھاؤ کہ جس جانور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے۔ وانہ لفسق، اور یہ بڑی نافرمانی کی بات ہے کہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کے بجائے کسی اور کا نام لیا جائے۔ وان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، اور بے شک یہ شیاطین ہیں جو اپنے ساتھیوں کی طرف کچھ باتیں وحی کرتے ہیں، مراد یہ ہے کہ انہیں سجاتے ہیں، لیجادلوکم، تاکہ وہ تم سے جھگڑیں۔ اور یہ وہی بات جو میں نے عرض کی کہ یہ کیا بات ہوئی، اللہ جس کو مار دے وہ حرام اور جس کو تم خود مارو وہ حلال۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم نے ان کی بات مانی، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو بے شک تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ بڑی پیاری آیت آ رہی ہے، اللہ تعالی ہمیں اس آیت کا مصداق بنا دے۔ اب من کان میتن، بھلا وہ شخص جو کہ مردہ تھا، مراد یہ ہے کہ معنوی اعتبار سے مردہ تھا، غافل تھا اور غفلت کے اندھیروں میں پڑا ہوا تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ، تو ہم نے اسے زندہ کیا۔ کوئی بات اس کے کان میں پہنچی، کوئی ایسا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے غفلت سے نکل گیا، اللہ کی طرف مائل ہو گیا، یہ تو پہلا مرحلہ ہے۔ پھر اللہ نے ایک اور اس پہ احسان کیا، اور وہ کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، پھر ہم نے اسے ایسا نور دیا کہ جس کو لے کر اب لوگوں کے درمیان چل پھر رہا ہے۔
اب دوسروں کو بھی بعض و نصیحت کر رہا ہے، وہ اسے ہم نے علم دیا کہ اب وہ دوسروں کو بھی تبلیغ کر رہا ہے، دوسروں کو بھی غفلت سے نکال رہا ہے۔ گویا دو نعمتیں ہو گئیں، پہلی نعمت یہ ہو گئی کہ خود غفلت سے نکل کر عمل کی طرف آ گیا، اور دوسری نعمت یہ ہوئی کہ اب دوسروں کو بھی حق کی طرف بلا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ دونوں نعمتیں عطا فرمائے، اللہ ہمیں حق کو پھیلانے والا بنائے، اللہ تعالی ہمیں حق کا پرچار کرنے والا بنائے۔ فرمایا کمم مثلہ فی الظلمات، کیا اس کی مثال اس کی طرح ہو سکتی ہے جو کہ اندھیروں کے اندر پڑا ہوا ہے، لیس بخارج منہا، ان اندھیروں میں سے نکلنے کو تیار ہی نہیں ہے، بالکل ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہے، سنتا ہے لیکن ایک کان سے سنتا ہے دوسرے کان سے نکال دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اس محرومی سے محفوظ فرمائے۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح سے ناشکروں کے لیے، کفران نعمت کرنے والوں کے لیے ہم نے ان کے عمل کو خوشنما کر دیا، مزین کر دیا۔ اپنی دنیا داری میں بڑے خوش ہوتے رہتے ہیں، دنیا میں خوب آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں، پہلے ایک دکان تھی اب 2 دکانیں ہو گئی ہیں، پہلے ایک شہر میں کاروبار تھا اب دوسرے شہر میں بھی کاروبار ہو گیا ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ وہ میرا ساتھ تھا، ہم دونوں نے ایک ساتھ پاس آؤٹ کیا تھا، اس کے تو اپنا گھر بھی نہیں ہے، کرائے پہ رہتا ہے، اور میرے 2 گھر ہیں۔ یہ فرمایا اسی طرح سے ہم نے ان ناشکروں کے لیے، غافلوں کے لیے جو بھی وہ عمل کر رہے ہیں اس کو مزین کر دیا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، اور اسی طرح سے ہم نے ہر بستی میں، جو بستی میں بڑے تھے، سردار تھے، ان کو ہم نے بستی کا مجرم بنا دیا۔ سرداروں کو خطرہ ہوتا ہے کہ اگر نبی کی بات مان لی گئی تو ہماری چودراہٹ خطرے میں ہے، پھر ہمیں کون پوچھے گا، ہمارے آگے پیچھے کون ہوگا، تو لہٰذا وہ آگے بڑھ کر ہمیشہ سردار وہی نبی کی مخالفت کرتے ہیں۔ اگلی صورت میں مضمون بار بار آئے گا، ہر نبی کی مخالف کس نے کی؟ قال الملأ من قومہ، اس نبی کی قوم کے سرداروں نے آگے بڑھ کے نبی کی مخالفت کی۔ تو فرمایا اسی طرح سے ہم نے ہر بستی میں جو بستی کے بڑے تھے انہیں مجرم بنا دیا، لیمکروا فیہا، تاکہ وہ بستی میں مکر و فریب کریں، وما یمکرون الا بانفسہم، اور وہ مکر و فریب نہیں کرتے، سازشیں نہیں کرتے مگر اپنے ہی خلاف، وما یشعرون، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے، قالوا لن نؤمن حتی نؤت مثل ما اوتی رسول اللہ، وہ کہتے ہیں ہم ہرگز نہیں مانیں گے، ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمیں وہ کچھ نہ دیا جائے جو کہ اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے۔ ہم پر براہ راست اللہ تعالیٰ کی آیت اترے گی پھر ہم مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے۔ اب یہ علامت ہے تکبر کی کہ ہم خود بڑے ہیں، لہذا ہم پر براہ راست آیت اترنی چاہیے، ہم کسی کی بات کیوں مانیں، ہم کسی کی اطاعت کیوں کریں۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس نے اپنے رسالت کہاں بھیجنی ہے، کون ایسی پاکیزہ ہستی ہے جس پر اللہ نے اپنی آیتیں نازل کرنی ہے۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما کانوا یمکرون، عنقریب پہنچے گی ان لوگوں کو جنہوں نے جرائم کیے ہیں ذلت اللہ کی طرف سے، اور پہنچے گا شدید عذاب اس مکر و فریب کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے۔ فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، تو وہ شخص کے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے کہ اسے ہدایت دینی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ نعمت عطا فرمائے، اسے اللہ کا ہر حکم فی نفسہ ہی بڑا خیر محسوس ہوتا ہے، اسے اللہ کی اطاعت کر کے مزہ آتا ہے، اور بغیر اللہ کی اطاعت کے وہ بے چینی محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا سینہ اسلام کے لیے یعنی فرما برداری کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس بد نصیب کے بارے میں اللہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس کو گمراہ کرنا ہے، یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو کر دیتا ہے تنگ اور گھٹا ہوا، کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے۔ یہاں ایک سائنسی نقطہ ہے، جس پر قرآن نازل ہوا اس وقت انسان اس قابل نہیں ہوا تھا کہ اوپر جا سکے آسمان کی طرف، تو کیا پتہ تھا کہ جب اوپر جائیں گے تو آکسیجن کی کمی ہوگی اور گھٹن سینے میں محسوس ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ تو بعد میں انسان اس قابل ہوا کہ وہ فضا میں جا رہا ہے اور اس کو پتہ ہے جتنا اوپر جاتے ہیں اتنا آکسیجن کی کمی محسوس ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سینے میں گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید میں بعض سائنسی ڈیولپمنٹس جو بعد میں ہونی تھی ان کی طرف اشارے موجود ہیں۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ گندگی یعنی شریعت سے دوری،
شریعت سے گریز، اسلام پر عمل سے گریز، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ گندگی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں رکھتے، لا یؤمنون۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِیمًا، اور یہ قرآن مجید اے نبی یہ آپ کے رب کا سیدھا رستہ ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، ہم نے آیتیں واضح کر دی ہیں، کھول کھول کے بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہیں۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے پاس۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ولی ہے، ساتھی ہے، ان نیکیوں کی وجہ سے، ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کر رہے ہیں۔ جتنی ہم نیکیاں کریں گے اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوتی چلی جائے گی، اللہ تعالیٰ ہمارا ولی بنتا چلا جائے گا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور اس روز یعنی روز قیامت اللہ تعالیٰ ان سب کے سب کو جمع کرے گا۔ یا معاشر الجن، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جنات سے پوچھے گا کہ اے جنات کی جماعت، اے گروہ جنات، قد استکثرتم من الانس، تم نے تو انسانوں میں سے بہت سے لوگوں کو ہتھیا لیا، تم نے تو بہت سے انسانوں کو گمراہ کر کے اور اپنے رستے پر چلا لیا۔ اب انسان جو پیروکار تھے ان جنات کے، ان کو غصہ آئے گا کہ کریڈٹ دیا جا رہا ہے جنات کو، تو وہ انسان فوراً بولیں گے وقال اولیاؤہم من الانس، اور کہیں گے ان کے ساتھی جو انسانوں میں سے تھے، ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے رب ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا، ہم نے بھی جنات کو قابو کر لیا تھا اور ہم نے بھی ان سے بہت سارے کام لیے تھے۔ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور ہم پہنچ گئے ہیں اس مدت کو جو مدت تو نے ہمارے لیے طے کی تھی، یعنی وہ کہیں گے کہ سارا کامیابی جنات کو نہیں ملی، ہم نے بھی ان سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اللہ کا جواب سنیے، قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آگ تم سب کا ٹھکانہ ہے، ان شیاطین کا بھی اور ان کی پیروی کرنے والے انسانوں کا بھی۔ خالدین فیہا، وہ اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک اے نبی آپ کا رب کمال حکمت والا اور سب کو جاننے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح سے ہم ظالموں میں سے بعض کو بعض کے ساتھ ملا دیں گے ان کے اعمال، ان کی کمائی کی وجہ سے، یعنی جو ہر امت کا بڑا مجرم ہوگا، گویا جہنم میں نمرود، فرعون، ابو جہل، یہ جو بڑے بڑے مجرم تھے یہ سب کے سب ایک ساتھ جمع ہوں گے۔ پھر جو چھوٹے درجے کے مجرم ہیں وہ سارے ایک ساتھ جمع ہوں گے، جو اور چھوٹے درجے کے مجرم ہیں وہ ایک ساتھ جمع ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، اللہ تبارک و تعالی سورہ انعام کے 16ویں رکوع کے آغاز میں قیامت کا ایک منظر بیان فرما رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا، یا معاشر الجن والانس، اے جن اور انسانوں کی جماعت، الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے تمہیں میں سے، یقصون علیکم آیاتی،
کہ جو بیان کرتے تھے تم پر میری آیتیں، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور وہ تمہیں اس دن کی حاضری، اس دن کی پیشی سے خبردار کرتے تھے۔ یہاں ایک علمی نقطہ ہے کہ کیا رسول جنات میں سے بھی آئے کہ نہیں آئے؟ ایک رائے تو یہ ہے کہ چونکہ یہاں پر خطاب جنات اور انسان دونوں سے ہو رہا ہے، تو لہٰذا انسانوں سے جو رسول آئے انہیں کا ذکر ہے، کیونکہ دونوں سے خطاب ہو رہا ہے، ان میں انسان بھی شامل ہیں۔ تو ایک رائے یہ ہے، زیادہ تر لوگوں کی رائے یہی ہے کہ رسول صرف انسانوں میں آئے ہیں، جنات بھی انہی رسولوں پر ایمان لاتے تھے، انہی کی پیروی کرتے تھے جو اللہ انسانوں میں بھیجتا رہا ہے۔ قرآن مجید سے یہ بات ثابت ہے۔ لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ جنات میں سے بھی رسول آئے، اور وہ کب آئے؟ وہ اس وقت آئے جب کہ ایک زمانے میں زمین پر جنات کو خلافت حاصل تھی، اس وقت انبیاء آتے تھے جنات میں سے۔ لیکن اس کے بعد جب اللہ نے خلافت دے دی آدم علیہ السلام کو، تو اس کے بعد اللہ نے پھر یہ اعزاز بھی انسانوں ہی کو دیا کہ انہی میں سے رسول آتے رہے، اور جنات بھی انہی جو رسول بشر تھے انہی کی پیروی کرتے رہے، انہی پر ایمان لاتے رہے۔ وہ جنات جو مومن تھے، اور جو کافر جنات تھے وہ رسولوں کا انکار کرتے رہے۔ جنات میں بھی مسلمان ہیں، جنات میں بھی کافر ہیں، واللہ عالم۔ فرمایا اللہ پوچھے گا، اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے کہ جو تم پر بیان کرتے تھے میری آیتیں، اور تمہیں اس قیامت کے دن کی، جو تمہارا یہ قیامت کا دن ہے جہاں آج تم جمع ہو، اس دن کی حاضری سے تمہیں خبردار کرتے تھے؟ قالوا شہدنا علی انفسنا، تو وہ تمام جن و انس کہیں گے کہ ہاں اے اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں اپنے خلاف کہ بلا شبہ ہمارے سامنے رسول آئے تھے، انہوں نے آپ کی آیتیں ہمیں سنائی تھیں اور ہمیں خبردار کیا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، حساب کتاب ہوگا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کی زندگی کے دھوکے سے محفوظ فرمائے۔ یہ دنیا بڑی ظالم ہے، آپ تاریخ پڑھیے، انسانوں کی اکثریت اس کے دھوکے میں آ گئی، اسی میں کھو گئی، اسی کو مطلوب اور مقصود بنا لیا، بھول گئے آخرت کو، اور اس کے بعد خسارے کا سودا کیا۔ پیچھے دیکھا نہیں کہ ہم سے پہلے بڑے بڑے لوگ آئے اور انہوں نے کتنی بڑی دولت بھی حاصل کی، اقتدار بھی حاصل کیا، لیکن اس کے بعد انجام کیا ہوا؟ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ فلپائن میں ایک شخص نے، مارکوس نے، کتنی لوٹ مار کی، اس کے بعد وہ کیا ساتھ دے کر گیا؟ شاہ ایران کیا ساتھ دے کر گیا؟ ابھی کیا ہوا ہے حسنی مبارک کے ساتھ؟ اس کے پورے اکاؤنٹس منجمد ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی کرپٹ حکمران باز نہیں آتے، اور پھر بھی لوٹ مار کر کے اور اپنی آخرت خراب کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ کبھی قبرستان جا کر دیکھیں، خاص طور پر ایسے قبرستان کے جو ذرا امیر لوگوں کی جہاں پر قبریں ہیں، نظر آئے گا کہ کیسے کیسے بڑے بڑے لوگ یہاں پر مدفون ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں کیا کچھ نہیں کیا، لیکن خالی ہاتھ دنیا سے چلے گئے۔ کچھ دیر کے لیے قبرستان جا کے آدمی ہلتا ہے اور واپس آ کر دوبارہ پھر وہی کاروائیاں شروع کر دیتا ہے۔ ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے، أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، کہ یقیناً وہ کافر تھے، یعنی اللہ کے احکامات کے کافر تھے۔ بعض کافر وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے ہی نہیں، اور بعض ایسے ہیں کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے، مانتے نہیں ہیں، وہ عملی اعتبار سے کفر کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، اس لیے کہ اے نبی آپ کا رب وہ کسی بھی بستی کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے، بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے جبکہ بستیوں کے رہنے والے غافل ہوں۔ اللہ تعالیٰ رسول بھیجتا ہے اور بات پہنچانے کا حق ادا کرتا ہے۔ جب کوئی قوم نہیں مانتی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہلاک کرتا ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے درجے ہیں ان کے عمل کے اعتبار سے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اے نبی آپ کا رب غافل نہیں ہے اس عمل سے جو وہ کر رہے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور اے نبی آپ کا رب تو غنی ہے، اسے کسی کی نیکی کی، کسی کے تقوی کی، کسی کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو جو کچھ بتا رہا ہے تمہارے بھلے کو بتا رہا ہے۔ ذو الرحمہ، اور وہ بڑی رحمت والا ہے۔ ان یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے تو لوگوں تم سب کے سب کو مٹا دے، تم سب کو لے جائے۔ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، اور تمہارے بعد جس کو چاہے زمین میں خلافت دے دے۔ آج جس زمین کے مالک تم بنے ہوئے ہو، پہلے اسی زمین کا مالک کوئی اور تھا، اس سے پہلے کوئی اور تھا،
اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا دے، کسی اور کو لے آئے، وہ زمین کا مالک بن جائے۔ کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسے کہ اللہ نے تمہیں ایک اور قوم کی اولاد میں سے اٹھایا ہے۔ انما توعدون لآت، بے شک تم سے جس آخرت کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ وعدہ آنے والا ہے۔ وما انتم بمعجزین، تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، کتنی بڑی تمہاری ٹیکنالوجی ہو، کتنے بڑے تمہارے وسائل ہوں، کتنے تمہارے دولت کے انبار ہوں، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرا نہیں سکتے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے نبی ان سے کہیے اے میری قوم کے لوگو، اپنی اپنی جگہ تم نے جو عمل کرنا ہے، جو میرے خلاف سازش کرنی ہے کر گزرو۔ انی عامل، میں بھی چین سے بیٹھنے والا نہیں ہوں، میں بھی عمل کرتا رہوں گا، میں بھی محنت کرتا رہوں گا، میں اپنا کام کرتا رہوں گا۔ فسوف تعلمون، تو تم ان قریب جان لوگے، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کہ کون ہے کہ جس کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ وجعلوا للہ مما زرع من الحرث والانعام نصیبا، اور انہوں نے ٹھہرائے اس میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کھیتیوں میں سے اور چوپایوں میں سے، مویشیوں میں سے حصے۔ کھیتی اللہ نے بنائی، لیکن اس کھیتی کی جب فصل اتری حصے کر دیے کہ یہ حصہ اللہ کے لیے ہے اور یہ حصہ بتوں کے لیے۔ جانور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں اور کہا کہ یہ گائے بتوں کے نام کی ہے اور یہ گائے اللہ کے نام کی ہے۔ فقالوا ھذا للہ بزعمہم، وہ اپنے خیال کے مطابق کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کے لیے ہے، وھذا لشرکائنا، اور یہ حصہ ہمارے شریکوں کے لیے۔ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، تو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے اس میں سے کچھ بھی اللہ کی طرف نہیں آتا، اللہ کے حصے کی طرف نہیں آتا۔ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے اس میں سے شریکوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ حصے کر دیے، بعد میں خیال آیا کہ ارے فلاں بت کا حصہ ہم نے نکالا ہی نہیں، اچھا تو اللہ کے حصے میں سے ایک حصہ اس بت کے نام کا بھی نکال دیا۔ لیکن بتوں کے نام کے حصے کو کم نہیں کرتے، کیوں؟ بت سامنے نظر آ رہے ہیں، ان کا خوف ہے، لہذا ان کے حصے میں سے کمی نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ نظر نہیں آ رہا، اللہ کے حصے میں سے کمی کر کر کے مزید بتوں کے حصے بنا رہے ہیں۔ جیسے ہمارا بھی حال ہے، ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، ہم ڈرتے ہیں امریکہ سے، ہم ڈرتے ہیں IMF سے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت اوپر ہے، بہت اوپر ہے، امریکہ سر پہ سوار ہے، IMF سر پہ سوار ہے، تو لہٰذا ان کی باتیں مانتے ہیں اور ان کی باتیں مان کے اللہ کے احکامات کی دھجیاں بکھیرتے ہیں۔ تو لہٰذا جو سر پر نظر آتا ہے کوئی، اس کو زیادہ اہمیت دیں گے، اور جو بڑا معبود ہے وہ چونکہ بہت اوپر ہے، بہت اوپر ہے، اس کو بھول جائیں گے۔ تو فرمایا جو حصہ ہوتا ہے ان کے شریکوں کا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں آتا، اور جو حصہ ہوتا ہے اللہ کا فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ، وہ ان کے شریکوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، بہت برے فیصلے ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ، اور اسی طرح سے مزین کر دیا مشرکین میں سے اکثر کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولادوں کو قتل کرنا، تاکہ لیردوہم، تاکہ وہ انہیں برباد کریں۔ دیوتا ناراض ہے، بھیٹ مانگ رہا ہے، اپنا بچہ اس کے سامنے ذبح کرو، اور لہذا بچے کو ذبح کیا جا رہا ہے، بھیٹ چڑھایا جا رہا ہے دیوتا کی۔ دریا نہیں بہہ رہا، یہ تب بہے گا جب کہ بچی کو، کسی جوان لڑکی کو لا کر اس میں ذبح کیا جائے۔ لہذا مصر میں یہ روایت تھی کہ دریائے نیل خشک ہوتا اور اس کے بعد ایک نوجوان لڑکی کو لا کے اس میں ذبح کیا جاتا اور سمجھا جاتا اب دریا بہنا شروع ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں سوال پوچھا گیا، ان سے خط لکھا گیا کہ دور جاہلیت میں یہاں پر یہ ہوتا تھا، دریائے نیل خشک ہو گیا ہے، کیا کیا جائے؟ لوگ تو کہتے ہیں کہ لڑکی ذبح کرنی پڑے گی۔ حضرت عمر نے خط بھیج دیا کہ میرا خط دریائے نیل میں ڈال دو۔ وہ خط ڈال دیا، خط میں لکھا تھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہنا شروع کر دے، اور اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خط ڈالنا تھا کہ اس کے بعد وہ دریا بہتا رہا، اور ان کے زمانے میں پھر کبھی وہ دریا خشک نہیں ہوا۔ تو فرمایا کہ اسی طرح سے مزین کر دیا مشرکین میں سے اکثر کے لیے ان کے شرکاء نے، ان کے شریکوں نے، ان کے پنڈتوں نے، ان کے پروہتوں نے ان کی اولادوں کو قتل کرنا تاکہ وہ انہیں برباد کریں۔ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور تاکہ گڑمٹ کر دیں، خراب کر دیں ان کے لیے ان کے دین کو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا،
اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ حرکت نہ کرتے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، بس اے نبی چھوڑیے ان کو بھی اور اس جھوٹ کو بھی جو وہ گڑھ رہے ہیں۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو چوپائے ہیں اور یہ جو کھیتی ہے یہ ممنوع ہے، اسے کوئی نہیں کھا سکتا۔ من گھڑت فیصلے کرتے رہتے تھے ان کے پنڈت اپنے پاس سے ہی، اور یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی ماضی کی داستانیں ہیں، یہ داستانیں آج بھی ہیں۔ کنڈے کیے جاتے ہیں اور اس میں کہا جاتا ہے کنڈے کا کھانا گھر سے باہر نہیں نکلے گا، جس نے کھانا ہے گھر کے اندر آ کر کھائے۔ اول تو یہ ہے کہ کنڈے کس قرآن میں اس کا ذکر ہے، حدیث میں اس کا ذکر ہے، یہ چیز آئی کہاں سے ہے؟ یہ کنڈے کی اصطلاح عربی ہے ہی نہیں، غیر عربی اصطلاح ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی پھر ایک اصول بنا دیے گئے ہیں کہ جس نے بھی تمہارا کنڈا کرنا ہے تمہارے گھر پہ آ کے کنڈا کرے گا، وہ یہ کنڈا گھر سے باہر نہیں نکلے گا۔ تو یہ اپنے پاس سے اصول بنائے ہوئے ہیں۔ ہر زمانے میں یہ جو خود ساختہ قسم کے پنڈت اور پروہت اور جعلی قسم کے یہ پیر مذہبی پیشوا اس قسم کے اصول بناتے رہتے ہیں۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو چوپائے ہیں یہ کھیتی ہے، یہ ممنوع ہے۔ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ، کوئی اس کو نہیں کھائے گا مگر وہی جس کو ہم چاہیں گے ان کے خیال کے مطابق۔ ہم طے کریں گے اس کھیتی میں سے کس نے کھانا ہے کس نے نہیں کھانا، اس جانور کا گوشت کس نے کھانا ہے کس نے نہیں کھانا۔ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اور کچھ ایسے چوپائے بھی ہیں کہ جن کی پشتیں حرام ہیں، ان پر سواری نہیں کر سکتے، یہ مقدس جانور ہے، اس پہ کوئی سواری نہیں کرے گا۔ وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، اور کچھ جانور ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں طے کر لیا کہ ان پر اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا ذبح کرتے ہوئے، یہ تو بتوں کے نام پر ہی ذبح ہوں گے۔ یہ گائے ہم نے پیر صاحب کے نام پر وقف کی ہے، یہ تو پیر صاحب کے نام پہ ذبح ہوگی۔ افتراء علیہ، یہ ساری باتیں وہ جھوٹ گھڑتے ہیں، جھوٹ تراشتے ہیں اللہ پر منسوب کرتے ہوئے۔ ان کے پنڈت دعویٰ کرتے تھے کہ ہمیں ساری رہنمائی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، معاذ اللہ۔ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان قریب اللہ انہیں بدلہ دے گا اس جھوٹ کا جو وہ گڑھ رہے ہیں۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ، اور وہ کہتے ہیں کہ جو اس جانور کے پیٹ میں ہے، جو بچہ پیدا ہونے والا ہے، خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا، وہ خالص ہے ہمارے مردوں کے لیے، وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، اور وہ حرام ہے ہماری عورتوں پر، وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ، اور اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہو تو پھر وہ سب کے سب اس میں شریک ہوتے ہیں، پھر سب کھائیں گے۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ان بیانات کا بدلہ دے گا۔ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ اقوال حکمت والا اور سب کو جاننے والا ہے۔ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ صَفَحًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، یقیناً خسارے میں گئے وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی اولادوں کو قتل کیا نادانی میں اور بغیر کسی علم کے۔ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ، اور انہوں نے اس رزق کو جو اللہ نے انہیں دیا تھا حرام ٹھہرایا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ منسوب کرتے ہوئے۔ قَدْ ضَلُّوا، وہ بھٹک گئے، وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اور وہ نہ ہوئے ہدایت یافتہ۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، اور وہی اللہ کہ جس نے پیدا کی ہیں ایسے باغات جو کہ چھتریوں پر چڑھائے جاتے ہیں۔ انگور کی بیلیں اپنے بل پہ کھڑی نہیں ہو سکتی، انہیں چھتریوں پر چڑھایا جاتا ہے۔ وغیرہ معروشات، اور اسی نے ایسے باغات بھی پیدا کیے ہیں جو اپنے بلبوتے پر خود کھڑے ہوتے ہیں، جیسے کھجور کے باغات ہیں، آم کے باغات ہیں، اپنے بلبوتے پر خود کھڑے ہیں، انار کے باغات۔ والنخل والزرع مختلفا اکلہ، اور اس نے پیدا کی ہیں کھجوریں بھی اور کھیتیاں بھی کہ جن کے ذائقے مختلف ہیں۔ والزیتون والرمان متشابہ وغیر متشابہ، اور اسی نے پیدا کیا ہے زیتون کو بھی اور انار کو بھی، ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کے پھل ملتے جلتے ہیں۔ انار ہے لیکن ملتے جلتے اس کے پھل ہیں، کسی کے دانے سرخ ہیں، کسی کے دانے سفید ہیں، کسی کے دانے بڑے ہیں، کسی کے دانے چھوٹے ہیں، اور کچھ ایسے پھل بھی ہیں جو ملتے جلتے نہیں ہیں، بالکل مختلف ہیں۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، اور کھاؤ اس کے پھل میں سے جب کہ وہ پھل دے۔ وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کر دو جس روز تم فصل کو کاٹو۔ زکوٰۃ تو تب واجب ہوتی ہے جب کہ اس پر جب مال پر 1 سال گزر جائے،
آج آپ صاحب نصاب آج ہی ہوئے ہیں، تو جب آپ کے پاس اس مال کو پورا 1 سال گزر جائے گا تو اس کے بعد آپ پر زکوٰۃ ہوگی۔ ہاں اگر آپ پچھلے سال بھی صاحب نصاب تھے یکم رمضان کو، اور اس رمضان کو بھی آپ صاحب نصاب ہیں، اور آپ کے پاس کچھ مال آیا ہے 30 شعبان کو، زکوٰۃ آپ کو اس پر بھی دینی ہے۔ یہ نہیں کہ اس مال کے اوپر سال گزرے گا تو زکوٰۃ دیں گے، لیکن ایک آدمی اگر صاحب نصاب آج ہوا ہے تو آج اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، جب اس سے صاحب نصاب ہوئے 1 سال ہو جائے گا اب زکوٰۃ دے گا۔ البتہ اس 1 سال کے دوران مال آیا گیا، اب اگلے سال اس کے پاس جتنا بھی مال ہوگا، چاہے وہ مال 1 دن پہلے کیوں نہ آیا ہو، جتنا بھی مال ہوگا اگر وہ اس وقت بھی صاحب نصاب ہے، اس سے صاحب نصاب ہوئے سال ہو چکا، اس کو پورے پہ زکوٰۃ دینی ہے۔ لیکن جو زکوٰۃ ہے پھلوں کی، کھیتیوں کی، اس پہ سال کا کوئی نصاب نہیں ہے، نہ کوئی اس کا نصاب ہے کہ 52.5 تولے چاندی کے برابر یہ ان کی مالیت ہو۔ بس جتنا بھی پھل اترے، جتنی بھی سبزیاں اتریں، جو بھی غلہ نکلے، اس میں سے اللہ تعالیٰ کا حصہ اسی دن دے دینا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے کہ جس چیز پر محنت زیادہ ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ زکوٰۃ کم رکھی ہے۔